الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم. یا اللہ صلوات علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز و خانان محترم، سورہ مبارکہ یاسین کی 13ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. میں نے گزارش کی تھی کہ ابتدائی آیتوں میں جو پروردگار عالم نے بیان فرمایا ہے اس کو اب ہم ایک کیس اسٹڈی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم ایک بستی کا تذکرہ کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ حبیب ان کے لیے بستی والوں کا وہ واقعہ بیان کیجیے. مثال کے طور پر اذ جاءها المرسلون، جب ان کے پاس رسول آئے. اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسولوں کو بھیجا تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا. فکذبوہما فعززنا بثالث، تو ہم نے ایک تیسرے رسول کے ذریعے سے ان کی پیٹھ کو مضبوط کیا، ان کی اسٹرنگتھ میں اضافہ کیا. وہ 2 تھے تو ان 2 کے ساتھ ہم نے تیسرے کو بھی بھیجا، اور ان سب نے مل کر پھر اپنے موقف کو سب سے پہلے تو ان کو اپنے رسول ہونے کو ان کے سامنے اسٹیبلش کرنا ہے. وقالوا انا الیکم مرسلون، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یقیناً تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. انہوں نے ان کی بات کو جھٹلایا، اور جھٹلانے کے لیے اب جو ان کے پوائنٹس ہیں وہ آ رہے ہیں. پہلے تو یہ کہا گیا کہ انہوں نے جھٹلا دیا، مگر اب جو ان کے جھٹلانے کے حوالے سے جو نیریٹو ہے وہ کیا تھا، اس کے بارے میں کچھ تفصیل یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. جس میں سے پہلا پوائنٹ کل ہم ڈسکس کر چکے کہ انہوں نے کہا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم کچھ نہیں ہو بس بشر ہو ہم جیسے. جس پر ہماری کل کی وہ گفتگو تھی کہ انکار رسالت بربنائے بشریت، اور پھر دوسری جو ایکسٹریم ہے جو یہاں کا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال جو رسول مان لیتے ہیں پھر ان کا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ انکار بشریت بربنائے رسالت، کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بشر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو رسول کیسے مان سکتے ہیں، یعنی ہو نہیں سکتا کہ کوئی بشر رسول ہو سکے. اور دوسری طرف وہ ایکسٹریم آتی ہے کہ جب رسول مان لیا تو رسول تو ہم مان رہے ہیں مگر رسول ماننے کے بعد ہم بشر کیسے مان سکتے ہیں. یہ کل کی گفتگو تھی، میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو یہاں پروردگار عالم نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء، اور خدائے رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا. یعنی وہ چیز جو ان کو ایک عام بشر سے ممتاز کر سکتی ہے، ڈسٹنگوش کر سکتی ہے، وہ تو یہ ہے کہ خدا نے ان پر کچھ نازل کیا. تو انہوں نے کہا کہ خدائے رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، ایز اے رزلٹ تم ہم جیسے بشر ہو. یعنی اگر خدائے رحمان نے جو نازل کیا اس کو ہم ایکنالج کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارے اس اسٹیٹس کو، اس رینک کو، اس ایلیویٹڈ
حوالے کو ہم قبول کر رہے ہیں، مگر اسی کو تو ہمیں قبول نہیں کرنا. تو تم معجزات دکھلاؤ، تم میریکل دکھاؤ، تم کچھ کر کے دکھاؤ، ہم تمہارے خدائی نمائندہ ہونے کے کلیم کو قبول نہیں کرتے. ما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون. تم صرف اور صرف جھوٹ بول رہے ہو. یہ اصطلاح کے اندر کہتے ہیں یہ ان نافیہ ہے، یعنی ایک ہوتا ہے لا جو نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ما وہ بھی نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر ان نافیہ وہ کم استعمال ہوتا ہے، لیکن ان بھی نافیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے، خواہ مخواہ میں نے اس کو ٹچ کیا، یہ عربی کا معاملہ ہے. ان انتم الا تکذبون، تم صرف اور صرف جھوٹ بول رہے ہو. قالو، تو انہوں نے سامنے سے جو اپنا کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ تو پیش کرنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، کہ ہمارا رب جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اب آپ نوٹ کیجئے کہ یہ جو صفت ہے نا رحمان اور رب، خدا کی رحمانیت اور خدا کی ربوبیت، یہ قریب قریب ہے. ربوبیت بھی ہمہ گیر ہے اور رحمانیت کے اندر بھی جنرل منسی کا کانسیپٹ ہے کہ جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. یہاں اگر آپ اس حدیث اس آیت کو بھی ساتھ میں شامل کریں کہ جو قرآن مجید میں دوسرے مقام پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ما قدر اللہ حق قدرہ ہی، کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. جب انہوں نے یہ کہا کہ خدا نے کچھ نازل نہیں کیا، خدا نے کسی کو رسول نہیں بنایا، تو انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ اللہ کی قدر نہیں کر رہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ذرا آپ غور کیجئے گا کہ یہاں پر انہوں نے ربوبیت کا خاص حوالہ دیا ہے کہ ربنا یعلم، ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. اور دوسرے مقام پر خدا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے خدا کی قدر نہیں کی. جب انہوں نے یہ کہا کہ خدا نے کچھ نازل نہیں کیا، خدا نے کسی کو اپنا نبی رسول نہیں بنایا، تو انہوں نے خدا کی قدر نہیں کی. وہ خدا جو تمہارا رب ہے، جب تمہارے جسم کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے جسم کا رزق فراہم کرنا اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے، تو تمہاری عقل و روح کی بھوک کا احساس کرتے ہوئے ہدایت فراہم کرنا بھی اس کے رب ہونے کا تقاضا ہے. تم نے خدا کی قدر نہیں کی. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ خدا نے تمہیں روح تو دی ہے مگر روح کی تشنگی کو بجھانے کے لیے وہ مشروب ہدایت تمہیں فراہم نہیں کیا، تو تم نے خدا کی قدر نہیں کی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی ماں باپ ہوں اور وہ اپنی اولاد کو کہیں کہ اسکول جاؤ اور وہ نہ جائے، اسکول جانے سے انکار کر دے، اور بعد میں وہ اس بات کا شکوہ کرے کہ میرے ماں باپ نے مجھے اسکول نہیں بھیجا، مجھے جاہل رکھا. تو ماں باپ اس بات پر کہہ سکتے ہیں نا کہ تم نے تو ہماری قدر ہی نہیں کی. ہم بولتے رہے، تمہیں سمجھاتے رہے کہ جاؤ 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 پڑھو، اس وقت تم ہم کو جھٹلاتے رہے، اور اب ہم ہی سے شکوہ کر رہے ہو کہ ہم نے تمہیں اسکول نہیں بھیجا، ہم نے تمہیں نہیں پڑھایا، ہم نے تمہیں نہیں لکھایا. یہ بالکل وہی معاملہ کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ جب میں دنیا میں تم کو بھیج رہا ہوں تو میرے رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جو جو تمہاری احتیاج ہے، جس چیز کے تم محتاج ہو، اس کو فراہم کرنے کے لیے میں کوئی انتظام کروں. وہ انتظام میں نے کیا، ورنہ میرا رب ہونا اس کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن مارک آ جائے گا. تو یہاں پر اگر آپ نوٹ کیجئے کہ انہوں نے کہا ما انزل الرحمن، رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، من شیء کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم جھوٹ بول رہے ہو. انہوں نے سامنے سے خدا کی اسی ربوبیت کا حوالہ دیا. ربنا، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین. مگر اب تم اگر نہیں قبول کرنا چاہتے تو ہماری ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم پیغام کو صاف صاف پہنچا دیں، بلاغ مبین ہو جائے. بلاغ کا مطلب کیا ہے؟ بلاغ کا مطلب ہوتا ہے جس طرح سے ایک لفظ ہے تبلیغ، تبلیغ کے اندر بھی کچھ پہنچانا ہوتا ہے. بلاغ، آپ نے ایک اور لفظ سنا ہوگا ذرائع ابلاغ. یہ ذرائع ابلاغ، تبلیغ، بلاغ، ان سب کا روٹ ایک ہی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کمیونیکیٹ کرنا. وما علینا، ہمارے ذمے پر کچھ نہیں ہے، الا مگر اتنا، البلاغ المبین، کہ ہم پہنچا دیں پیغام مبین، صاف صاف. اس طرح سے پیغام پہنچا دیں کہ بالکل کلیئرٹی ہو، ایمبیگوٹی نہ ہو، ابہام نہ ہو، اجمال نہ ہو. ایکسپلیسٹلی میں اس پیغام کو پہنچا دوں، بس اتنی میری ذمہ داری ہے. کان سے پکڑ کر تم کو مسلمان بنانا یہ میرا ذمہ نہیں ہے. نہیں تم ماننا چاہتے تو میں زبردستی تم کو مسلمان نہیں بنا سکتا.
یہ ہے وہ چیز کہ جو یہاں پر بیان کی گئی. اور پھر آپ نوٹ کر لیجئے گا یہ تھرو آؤٹ قرآن مجید کے اندر آپ کو پالیسی ملے گی کہ رسولوں کی ذمہ داری اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دیں. یہ بات اسی کے ساتھ جا کر ٹچ کر جاتی ہے کہ اگر انسان کو پروردگار نے ایک لمیٹڈ فری ول دی ہے تو اس فری ول کو خدا کرش نہیں کرنا چاہتا کہ نہیں ہم تم کو مجبور کریں گے کہ بس تم دین قبول کر لو. اگر یہ کرنا ہوتا تو پھر الگ سے کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جس طرح سے پروردگار عالم نے ہمارے دل کو پروگرام کر دیا ہے کہ آرٹریز سے خون جائے گا، وین سے خون واپس آئے گا، پھیپڑوں کا یہ کام ہوگا، پیٹ کا یہ کام ہوگا، انتڑیوں کا یہ کام ہوگا، انٹسٹن کا یہ کام ہوگا، نروس سسٹم کے اندر یوں کام چلے گا. اسی طریقے سے پروردگار عالم ہم کو بائی ڈیفالٹ یوں بنا دیتا کہ الگ سے کسی اور ہمیں ہدایت کی بھی ضرورت نہ پڑتی، نہ ہی ہمیں اس کے ساتھ سنکرونائز کرنے کی ضرورت پڑتی. مگر اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو یہ ہم مشینی روبوٹ ٹائپ کے انسان ہوتے. یہ پروردگار ہم سے نہیں چاہ رہا. یہ اگر آپ تھرو آؤٹ دیکھتے چلے جائیں یہ ایکسٹرنل گائیڈنس کے لیے جو پروردگار عالم کا پورا میکانزم ہے وہ ہے ہی اس لیے کہ کچھ ہم تم کو بائی ڈیفالٹ دیں گے اور کچھ ایکسٹرنلی تمہیں گائیڈ کرنے کے لیے افراد بھیجیں گے. ہم تم سے توقع یہ کرتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرو گے اور ترقی کرتے چلے جاؤ گے. یہ اگر تم نے کر لیا تو کیا کہنا. اس کے لیے رسولوں کا ذمہ کیا ہوگا؟ صرف اتنا البلاغ المبین کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں پھر ذرا اس مرحلے پر آپ رک کر غور کیجئے کہ وہ خدا جو توحید کے مرحلے پر بلاغ مبین سے زیادہ کا تقاضا نہیں کرتا، جو رسالت کے مرحلے پر بلاغ مبین سے زیادہ تقاضا نہیں کرتا، تو وہ ولایت اور امامت کے اعلان کے موقع پر بھی اس سے زیادہ کیا تقاضا کرے کہ غدیر کے میدان میں ہاتھوں پر بلند کر کے اعلان کر دیا جائے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. وہ اس سے زیادہ اور کیا تقاضا کرے گا؟ وہ کہ ان کے درمیان اعلان کر دیجئے. آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے. وہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے، جابر ابن سمرہ کی حدیث موجود ہے کہ یہ 12 ہوں گے. پھر اس کے بعد یہ 12 پورے نہیں کر پائیں گے. یہ خود اتنی بڑی دلیل ہوگی کہ حجت تمام ہو چکی ہے. یعنی اگر فرض کیجئے کہ یہ حدیث نہ ہوتی بخاری کے اندر تو سیدھی سی بات ہے، کوئی کہے کہ ہم کو کیا پتہ، ہمارے پاس تو کوئی عدد نہیں آیا ہے. لیکن جب 12 کا عدد آپ کے پاس موجود ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کوئی ٹونٹنگ نہیں کر رہا ہوں، میں واقعاً آپ کے سامنے اس کیس کو نیریٹو کے طور پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب پیغمبر اکرم کی حدیث آپ کے پاس موجود ہے، سب سے بڑی کتاب کے اندر جس کو مانا جاتا ہے بخاری، اس کے اندر موجود ہے، 12 کا عدد موجود ہے اور 12 آپ کے پاس نہیں ہیں. تو جب آپ کے پاس 12 نہیں ہیں تو کبھی تو انسان کے ذہن کے اندر سوال آنا چاہیے کہ بلاغ مبین تو ہو چکا کہ ہوں گے تو 12. بلاغ مبین تو ہو چکا کہ ہوں گے 12، تو وہ 12 کون ہیں؟ کم سے کم انسان کا ذہن اسی طرف متوجہ ہو تو برادران عزیز پر حجت تمام ہو جاتی ہے. یہاں رسولوں نے کہا کہ ہماری ذمہ داری تو بس اتنی ہے کہ ہم پیغام کو صاف صاف پہنچا دیں. قالو، ان کا جواب کیا تھا؟ اِنَّا تَطَيَّرْنَ بِكُمْ، ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں. یہ تو تطیر ہے نا. اب آپ ذرا انسلٹنگ انداز دیکھیے جو کل ہم نے گفتگو بھی کی تھی. یہ ظالم کا ظلم ہے کہ جو بیان ہو رہا ہے، اور پروردگار عالم اس کو قرآن کے اندر جس کتاب کو قیامت تک جانا ہے ریکارڈ کر رہا ہے کہ خدا یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ظلم کے تذکرے سے مظلوم کی توہین نہیں ہوتی ہے، ظالم کو رسوا کیا جاتا. پورا جو مصائب کے بیان کا فلسفہ ہے وہ یہاں پر ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ایک دل درد مند رکھنے والا انسان ہوگا تو وہ تنہائی میں کبھی اگر تلاوت کر رہا ہوگا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ رسولوں کے اوپر کیا کیا مظالم ہوئے، رسولوں کے اوپر کیا کیا مصائب ڈھائے گئے. اب کوئی کہے کہ جناب یہ جو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بزدل ہیں. ہم بزدل نہیں ہیں. ہم رسولوں پر ہونے والے مظالم کو جب اون کرتے ہیں تو ہمارا دل درد محسوس کرتا ہے، اور جب دل درد محسوس کرتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ ان کی مظلومیت پر ہم آنسو بہاتے ہیں ظالموں کو رسوا کرنے کے لیے. تو یہاں پر کہ اِنَّا تَطَيَّرْنَ بِكُمْ، ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں. لَإِن لَمْ تَنْتَهُوا، اگر تم باز نہ آئے، لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم تم کو رجم کر دیں گے. رجم کرنے کا مطلب ہوتا ہے ہم تمہیں سنسار کر دیں گے.
ہم تمہیں پتھر ماریں گے، اسٹوننگ کریں گے، اتنی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور تمہیں ہم سے پہنچے گا دردناک عذاب۔ عذاب کا مطلب ہوتا ہے پنشمنٹ، اور علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک، پینفل پنشمنٹ۔ یہ اردو میں بھی آپ لفظ سنتے ہیں درد و علم، المناک صورتحال۔ یہ المناک میں جو علم ہے اسی سے نکلا ہے یہ علیم۔ یہ عین والا علیم نہیں ہے، یہ الف والا علیم ہے۔ عذاب علیم، تمہیں ہم سے پہنچے گا دردناک عذاب۔ اب یہ ان کا جو منحوس سمجھنے کا اعلان ہے، اس کی ایک وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ پروردگار عالم ان کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ان کی یہ حرکتیں خدا کو خوش نہیں کر رہی ہیں، تو بعض ان کی جو روٹین کی نعمتیں تھیں ان کے اندر کچھ کمی آئی، مثلا بارش نہیں برس رہی۔ تو مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے وہ سمجھیں کہ رسول جو معجزات دکھلا رہے ہیں، تم ان رسولوں کو جب ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہو تو خدا اپنی ناراضی کا اظہار کر رہا ہے۔ انہوں نے الٹا یہ کر دیا کہ رسولوں ہی کو منحوس کہنا شروع کر دیا کہ جب سے تم آئے ہو بارش برسنا بند ہو گئی۔ تو اس کا نتیجہ انہوں نے کیا نکالا؟ کنکلوژن یہ ڈرا کیا کہ تم منحوس ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ خود اپنی جگہ پر ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، اور خدا کرے کہ ہمارے معاشرے کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ معاملات رہ جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے کہ جو بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، مگر بدقسمتی ہے کہ ابھی تک ان مسائل سے وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پائے۔ اسلام میں بدشگونی یا کسی کو نحوست کا عنوان دے دینا، اسے بہت بڑا گناہ مانا گیا ہے، بہت بڑا۔ نیک فال لانے کو پسند کیا گیا ہے۔ نیک فال لینا، کسی کو ایسا سمجھنا کہ کتنا مبارک ہے اس کا وجود کہ اس کی وجہ سے یہ کام ہو گیا۔ ہم کو کیا 100% یقین ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا؟ نہیں ہوا، ہم کو نہیں پتہ، لیکن انسان یوں ایزیوم کرے، اس کو کہتے ہیں نیک فال لینا۔ مثال کے طور پر بیٹے کی شادی ہوئی، بہو گھر میں آئی اور بیٹے کا ہو گیا پروموشن، تو ہم کہیں کہ بہو کے قدم کتنے مبارک ہیں کہ اس کے آتے ہی ہمارے بیٹے کو پروموشن ملا اور اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا۔ کیا آپ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ واقعاً بہو کے قدموں کا یہ نتیجہ ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے صدقہ دیا وہ قبول ہو گیا ہو سکتا ہے صلہ رحمی کی ہو، اس کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہو گیا ہو۔ یہ بھی تو ریزنز بتائے جاتے ہیں نا، کہ اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے تو رزق میں اضافہ ہو جائے گا، رشتہ داروں کا خیال رکھو گے تو رزق میں اضافہ ہو جائے گا، یہ بھی تو کہا گیا۔ اسی میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جناب انسان جب شادی کرتا ہے تو بہو اپنے حصے کا رزق لے کر آتی ہے۔ یہ بات ہے کہ انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اگر وہ ایک گھر بسانے کی بات کر رہا ہے۔ پروردگار عالم نے کہا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر یہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ بٹ ان دس پرٹیکولر سیناریو ایٹ دس پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم، آپ اتنی سرٹینٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اس وجہ سے یہ کام ہوا ہے؟ نہیں۔ کیا کہنا چاہیے؟ بالکل کہنا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ اسلام کہتا ہے یہ ایزمپشن ہمیں پسند ہے، ایسا کیا کرو کہ یہ بہو کے قدم کتنے مبارک ہیں کہ شادی ہوئی اور بچے کا پروموشن ہو گیا، شادی ہوئی اور تنخواہ میں اضافہ ہو گیا، کاروبار چمک اٹھا، وہ آرڈر جو اتنے عرصے سے نہیں مل رہا تھا شادی کے 1 مہینے کے بعد اس کو مل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدم کتنے مبارک ہیں۔ یہ وہ چیزیں جس کو اسلام کہتا ہے کہ ہاں یہ نیک فال لینا ہے، یہ کسی کو مبارک سمجھنا یہ اچھا ہے۔ لیکن اگر الٹا ہو جائے، خدا نے امتحان لینا چاہا اور کسی وجہ سے یہ ہو گیا کہ شادی کے بعد نوکری چلی گئی، ڈیموشن ہو گیا، فائدہ ہونے کے بجائے کاروبار میں نقصان ہو گیا، تو کہا کہ اس بہو کے قدم کتنے منحوس ہیں کہ جس کے آتے ہی یہ سب کچھ ہو گیا۔ اسلام کہتا ہے نہ فقط یہ کہ یہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ جائز بھی نہیں ہے، بلکہ حرام ہے، بلکہ گناہ ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسلام کہتا ہے خبردار یہ مت کرنا۔ اب آپ نوٹ کیجئے، آج بھی پڑھے لکھے گھرانوں کے اندر کم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال گاؤں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، بیٹی کی ولادت، بیٹی کی ولادت کہ یہ کیسی ماں ہے کہ جس کے پاس ہمیشہ بیٹیاں ہی پیدا ہوتی رہتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ہم میں اور پھر ان عرب جہلا کے درمیان کیا فرق ہوا کہ جو بیٹی کو بوجھ سمجھتے تھے۔ اسلام کی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک خاتون کے بھاگیوان ہونے کی ایک علامت اور نشانی یہ ہے، اس کے خوش بخت ہونے کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اس کے گھر میں جو پہلی اولاد پیدا ہو پروردگار اسے بیٹی سے سرفراز کرے۔
خود آپ ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کی ولادت ہوئی، پیغمبر اکرم نے دیکھا کہ بعض چہرے ہیں ان کے اوپر تیوریوں پر بل آ گئے، ایک رنگ آ رہا ہے ایک رنگ جا رہا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کون افراد ہوں گے کہ جن کو بیٹی کی ولادت اتنی ناگوار گزر رہی ہے. تو پیغمبر اکرم نے ان کو دیکھ کر کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ریحانۃ اشمھا. پیغمبر کا انداز تو آپ دیکھیں کہ ریحانۃ اشمھا، ارے جنت کا ایک پھول ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے جس کو سونگھ کر میں اپنے آپ کو معطر کرتا ہوں. ریحانۃ اشمھا، یہ جنت کا ایک پھول ہے کہ جو خدا نے مجھے دیا ہے، اور تم اس کے رزق کے لیے پریشان ہو رہے ہو. وَرِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ، اس کا رزق اللہ کے ذمے پر ہے. اور سیدہ کے حوالے سے تو میں کہوں گا کہ جس کے صدقے میں کائنات کو رزق ملنے والا ہے اس کے رزق کے بارے میں تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب آپ اندازہ کیجئے یہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے افراد، لیکن یہ کہ وہاں پر بھی کبھی کبھی یہ گڑبڑ نظر آتی ہے. 13 نمبر منحوس ہے، کر لیجئے آپ 13 نمبر منحوس ہے. اب آل محمد کے ماننے والوں کے لیے تو 13 رجب کی تاریخ کی وجہ سے 13 کا عدد بہت ہی عزیز ہے. منحوس کہاں سے ہو گیا؟ ہمیں تو بہت عزیز ہے. مگر آپ سن لیتے ہوں گے اور یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ بعض مغربی ممالک کے اندر، غالباً امریکہ وغیرہ کے اندر، کہ 13th فلور ہی نہیں ہے. 13th فلور ہی نہیں کہ 12 کے بعد سیدھا 14 آ جائے گا. خیر 12 کے مبارک ہونے کا تو میں بھی قائل ہوں، 14 کے مبارک ہونے کا بھی میں بھی قائل ہوں، مگر مجھے 13 کے منحوس ہونے پر شدید ریزرویشن ہے. ہاں یہ درست ہے کہ اگر آپ ان 13 میں سے دہائی کو نکال کر یونٹس کے اوپر بات کریں تو پھر میں سوچ سکتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. وہ بھی کیونکہ 13 میں سے آپ 10 نکال دیں گے تو 3 بچیں گے. اور قرآن کے اندر آیا کہ لا تقولوا ثلاثہ، 3 مت کہا کرو. یہ قرآن کے اندر آیا. آپ کچھ اور سمجھیں تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. جیسے کہ ٹرینٹی کے حوالے سے ان دا نیم آف دا فادر دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ، اس کی وجہ سے قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے لا تقولوا ثلاثہ، اس وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں تھی. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو یہ اگر آپ دیکھیں کالی بلی گزر گئی تو اس کی وجہ سے بھی کہا کہ جناب اپنا روٹ چینج کر دیں. اس کا کفارہ اسلام نے ایک سجیسٹ کیا. میں معذرت چاہتا ہوں یہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوگا. اس کا کفارہ بھی سجیسٹ کیا گیا، اور وہ کفارہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر کالی بلی کے حوالے سے اگر کسی کے دل میں کوئی وسوسہ آ رہا ہے تو وہ کالی بلی کے گزرنے کا انتظار کرے اور پھر وہاں سے گزرے. یا فرض کیجئے کہ کالی بلی گزر گئی ہے، اب لازماً وہاں سے گزرے. اگر اس کے دل میں یہ وسوسہ آ رہا تھا تو اس کا کفارہ پھر یہ کہ اپنے نفس کو، اپنے دل کو پریشرائز کریں تاکہ یہ وسوسہ اس کے دل سے نکل جائے، اس کو اپنے سے دور کریں. یہ اسلام اس بارے میں تاکید کرتا ہے. کبھی آپ کسی درخت کے بارے میں یہ کہیں کہ اس کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی بھوت موجود ہے. بھوت وہاں کہاں ہے؟ ہمارے دماغ کے اندر بھوت موجود ہے، وہاں کوئی بھوت موجود نہیں. تو پھر آپ کیا کریں؟ اگر دل میں یہ خیال آ گیا ہے کہ وہاں سے اگر نکلیں گے تو وہ بھوت چمٹ جائے گا، وہیں سے نکلیں یہ کہتے ہوئے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نکلے وہاں سے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، جب تک یہ وسوسہ دل سے دور نہیں ہو جاتا. اینڈ اٹ ریئلی ورکس. آپ اس کو کر کے دیکھیں، یہ کام کرتا ہے. یہ نسخہ بہت اچھا ہے، بہت آزمودہ ہے. نیک فال لینے میں اسلام کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن فال بد لینا اسلام کی نظر میں ناپسندیدہ بھی ہے، گناہ بھی ہے. تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ان لوگوں نے جب یہ کہا کہ انا تطیرنا بکم، ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ لنرجمنکم، ہم تمہیں رجم کر دیں گے، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور تمہیں ہم سے پہنچے گا دردناک عذاب.
یعنی اب تو کھلم کھلا تھریٹ کر دیا. قالو تو انہوں نے کہا طائرکم معکم, تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ ہے اور ان چیزوں میں نہیں ہے کہ جس طریقے سے عام لوگ کسی چیز کو منحوس بیان کرتے ہیں. طائرکم معکم, یہ تمہاری حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے ساری نحوستیں تمہارے گلے پڑنے والی ہیں. یعنی اب آپ اس کو لے آئیے کہ اسلام نے بھی کچھ امپیکٹس بتائے نا. ماں باپ کی توہین کرنا زندگی بھی کم کر دیتا ہے, رزق بھی کم کر دیتا ہے. رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا زندگی میں بھی کمی ہو جاتی ہے, رزق میں بھی کمی ہو جاتی ہے. تو اگر ماں باپ کے حق کا انکار کرنا انسان کی زندگی اور رزق میں کمی کر دیتا ہے, تو حق کے ولایت, حق کے رسالت, حق کے توحید کا انکار کر دینا انسان کو کہاں سے برکت دلائے گا؟ پھر وہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر نحوستوں کا شکار تو ہوگا. طائرکم معکم, تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ ہے. ان ذکرتم, کیا اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے. اب نوٹ کیجئے یہاں پر کہ یہ جو پروردگار عالم یہاں پر کہ ان ذکرتم, کچھ یاد ہے آپ کو؟ جب ہم آیتیں پڑھ رہے تھے تو وہاں پر 2 پری ریکویزٹ ڈسکس ہوئے تھے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. اے حبیب, آپ تو ان کو ڈرا سکتے ہیں کہ جو ذکر کا اتباع کرنے کے لیے تیار ہو, جس کے دل میں اتنی نرمی تو ہو, ایک تڑپ تو ہو کہ ہاں کوئی مجھے نصیحت کرے تو میں اس کی نصیحت کو سنوں تو صحیح, میں اس کو فالو تو کروں. ان ذکرتم, اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو کیا تمہیں یہی کرنا چاہیے؟ یعنی تم ڈسکوالیفائی ہوتے جا رہے ہو. پہلے تم نے کہا ما انزل الرحمن من شیء, رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں خشیہ الرحمن بالغیب تو نہیں ہے کہ رحمان کا بالغیب خوف کہ وہاں جانا ہے, مجھے اسے منہ دکھانا ہے, بالآخر میرا حساب کتاب ہونا ہے. کچھ نہیں, کراس. جب تم نے اس پری ریکویزٹ کا انکار کر دیا تو 50% تمہارے چانسز کہ تم ہدایت کو قبول کرو ختم ہو گئے. اب اگر نصیحت تمہیں کی جائے اور تمہاری طرف سے رسپانس یہ ہو کہ نصیحت کرنے والے کو تم منحوس کہہ رہے ہو, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ 100% تم اس کیٹیگری میں جا رہے ہو کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. برابر ہے, آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ یہ 2 پری ریکویزٹ تھے. بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم مسرف قوم ہو. مسرف نکلا ہے اسراف سے. اسراف کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسگریسر, جو اپنے لیمٹس کو کراس کرے. اسی لیے جو فضول خرچ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ اسراف کرنے والے. مسرف, اسپینڈ تھرفٹ اس کو کہا جاتا ہے. تو وہ یہاں پر لفظ استعمال کیا کہ اسراف صرف پیسوں میں تھوڑی ہوتا ہے, یہ بھی اپنی حد سے بڑھ جانا ہے کہ خدا نے جس کو رسول بنایا ہے اس کو رسول نہ مانا جائے, خدا نے جس کو امام بنایا ہے اس کو امام نہ مانا جائے. یہ بھی اسراف ہے, اور پروردگار عالم نے اس اصطلاح کو یہاں پر استعمال کیا کہ ان انتم بل انتم قوم مسرفون. اب یہاں پر انٹری ہوتی ہے حبیب نجار کی. وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی, اور آیا دور شہر سے, سینٹر ورسز پیرافری, کہ نبی اور رسول ہے وہ سینٹر آف دا سٹی کے اندر, ہارٹ آف دا سٹی کے اندر, جہاں پر وہ میکسیمم آڈینس کو ایڈریس کر سکے, وہاں پر وہ اپنی بات کر رہے تھے ڈاؤن ٹاؤن کے اندر. اور اب یہ پیغام تو جا رہا ہے, یعنی یہ کوئی ایک دن کے اندر نہیں ہوا ہے, اوور دا پیریڈ آف ٹائم. کہ اچھا بھائی یہ کچھ افراد ہیں کہ جو اپنے آپ کو نبی کے طور پر انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, دے آر ڈیلیورنگ دیئر میسیج, کمیونیکیٹ کرنے, اور 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, کئی دن گزر گئے, تو پورے شہر کے اندر خبریں تو جا رہی ہیں کہ کچھ ہو تو رہا ہے, ایسا کچھ نیا سلسلہ تو چل رہا ہے. اب یہ خبر حبیب نجار تک بھی پہنچی تھی. بعض کے اندر یہ ہے کہ جب یہ رسول آ رہے تھے تو ڈاؤن ٹاؤن کی طرف آتے آتے, وسط شہر یا ہارٹ آف دا سٹی میں آتے آتے جن لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی ان میں یہ حبیب نجار بھی شامل تھے, اور یہ ایمان لے آئے تھے, یہ ایمان لے آئے تھے. لیکن یہ ایک عام انسان, خود اگر آپ دیکھیں یہاں پر جو لفظ ہے رجل یسعی, مرد تھا, یعنی کوئی الف لام بھی نہیں ہے, ایک غیر معروف شخص لیکن تھا, اور وہ دوڑتا ہوا آیا. جب اس کو اندازہ ہوا کہ اب یہ معاملہ وہاں پر جا رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں بالآخر ان رسولوں کو قتل کر دیا جائے گا. اس سے پہلے ہی واز ناٹ کلیئر کہ میرا کوئی رول بنتا ہے یا نہیں بنتا, مگر یہاں پر اس نے محسوس کیا کہ نہیں, اب تو میرا رول بنتا ہے. جب میں ایمان لا چکا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ جینون پروفٹس ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ میں اسی شہر کے آس پاس ہوں اور ان کو قتل کر دیا جائے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ قال یا قوم اتبعوا المرسلین,
تو انہوں نے آ کر ایک طرح سے مائک لے لیا اور انہوں نے کہا کہ اب میری بات سنو، یا قوم ہے، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، رسولوں کا اتباع کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، اتباع کرو ان کا کہ جو تم سے کسی اجر کے طلبگار نہیں ہیں، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں، وما لیا، اور مجھے کیا ہو گیا کہ لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، کہ میں اس کی عبادت نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹایا بھی جائے گا۔ اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لوں؟ ان یردن الرحمن، کہ اگر خدائے رحمان نے چاہا بضرن، کہ مجھے کچھ نقصان پہنچائے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقصون، تو ان لوگوں کی شفاعت تو مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچائے گی، نہ ہی یہ مجھے ریسکیو کر پائیں گے، انقاذ ان کی طرف سے نہیں ہو پائے گا، یہ میرے سیویئر نہیں بن پائیں گے، تو میں کیا خدا کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا معبود بنا لوں؟ انی اذن لفی ضلال مبین، اگر میں نے ایسا کیا تو پھر تو اس کا نتیجہ 2 + 2 4 والا ہے، کنکلوژن بڑا لاجیکل ہے، انٹلیکچولی میرے لیے تو بالکل سامنے کی بات ہے کہ انی اذن لفی ضلال مبین، کہ اس صورت میں گمراہی میں فقط نہیں ہوں گا، کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گا، یعنی سنگل آیوٹا بھی مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ کوئی سسپیشیس معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں انی اذن لفی ضلال مبین، تو میں تو کھلی ہوئی گمراہی میں آؤں گا۔ انی آمنت بربکم، میں تو ایمان لا چکا تمہارے رب پر، فاسمعون، تم بھی میری بات سنو۔ یہ ہے حبیب نجار کی تقریر، حبیب نجار کی تقریر۔ ایک عام آدمی ہے، بڑھئی ہے، کارپینٹر ہے، عالم نہیں ہے، حوزہ علمیہ کا فارغ التحصیل نہیں ہے، یونیورسٹی کا گریجویٹ نہیں ہے، یہ کہیں پر پی ایچ ڈی کر کے نہیں آیا ہے، ایک عام انسان ہے۔ اسلام کی اپروچ یہ ہے کہ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اس پیغام کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس کسی بہت بڑے ادارے کی ڈگری نہ بھی ہو، بیسک کامن سینس موجود ہے، تب بھی آپ کو وہ پیغام سمجھ بھی آئے گا، تصدیق کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی۔ اب اگر آپ جناب حبیب نجار کی اس تقریر پر غور کریں نا، تو آپ اس کو 3-4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں کہ جن کو انہوں نے پیش کیا ہے اور اس کے جوابات دیے۔ ان کا پہلا کوشچن یہ ہے کہ کس کی اتباع کرو، ہو شوڈ بی فالوڈ، کس کی اتباع ہونی چاہیے، یہ پہلا سوال ہے۔ پھر اس کے بعد کیوں اتباع کروں، وائی، ہو شوڈ بی فالوڈ، وائی شوڈ بی فالوڈ، کیوں اس کی اتباع ہم کریں کیوں۔ تیسرا جو کوشچن انہوں نے یہاں پر ایڈریس کیا ہے کہ عبادت کیوں نہ کروں، ایسے کی عبادت کیوں نہ کروں۔ تیسرا اور پھر چوتھا سوال ان کا یہ ہے کہ اس کو چھوڑ کر میں کسی اور کی عبادت کیوں نہیں کروں گا۔ اور آخر میں انہوں نے اپنا مختتم اعلان کیا دبنگ انداز میں کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، اب تم کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے سنو، میں تو ایمان لا چکا ہوں تمہارے رب پر، اب تم بھی میری بات سنو۔ تو پہلا جو کوشچن ان کا ہے کہ کس کی اتباع کرو، تو انہوں نے کہا کہ اتباع کرو رسولوں کی، اتباع کرو رسولوں کی۔ آپ کبھی کسی مرحلے پر کسی کی بات مانتے ہیں تو وہ رشتوں کا احترام ہو سکتا ہے، سیوک سینس کا تقاضا ہو سکتا ہے، کبھی یہ ہو سکتا ہے بھائی گرین لائٹ ہے تو گاڑی چلاؤ، لال لائٹ ہے تو گاڑی روک دو۔ یہ کیوں ہے؟ ایک ڈسپلن کے لیے، اس کا کوئی میٹا فزیکل ورلڈ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ آپ کے ڈسپلن کا تقاضا ہے، ورنہ اس کے بغیر تو آپ کی سوسائٹی چل ہی نہیں پائے گی۔ آپ نے کہا جناب اسلام بھی کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ کچرا وچرا جو ہے یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، ڈسٹ بن کے اندر ڈالو۔ یہ آپ کے سینسیبل رسپانسبل سٹیزن ہونے کا ایک تقاضا ہے، بات سمجھ میں آتی، بات سمجھ میں آتی۔ تو کبھی آپ کسی کی اتباع کرتے ہیں اس وجہ سے، کبھی آپ کسی کی اتباع کرتے ہیں محبت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے۔ بھائی میری ماں نے مجھ سے یہ کہا ہے تو میں یہ کام کر رہا ہوں، میری ماں نے مجھ سے ایک فرمائش کی ہے میں کام کر رہا ہوں، میرے باپ نے خواہش کی ہے لہٰذا میں یہ کام کر رہا ہوں، تو آپ اس کی اتباع کر رہے ہیں، آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، بات ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے۔ مگر کیا ماں کی خواہش پوری کرنے کے لیے آپ ڈبل روٹی لا کر دے دیجئے، بیٹے کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے آپ چاکلیٹ لا کر دے دیجئے، بسکٹ لا کر، یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر کیا ایسا ہو جائے گا
کہ ماں کہے، باپ کہے، بیٹا کہے، بیوی کہے، کوئی بھی کہے، بہن بھائی کہیں، جن وہ آپ کو بہت عزیز ہیں، وہ کہیں کہ بھئی خدا 5 ہیں، خدا 8 ہیں، خدا 10 ہیں، مانو، تو اس سے آپ کا کیا لینا دینا؟ اس بارے میں آپ کیوں دخل دے رہے ہیں؟ یا مثال کے طور پر نیوٹن کے لاز آف موشن ہے، اور آپ کو کوئی بہت پیارا عزیز دوست ہے، رشتہ دار ہے، ماں باپ ہیں، دلہن ہے، کوئی بھی ہے، اور وہ آپ کہیں کہ نہیں نہیں نہیں، نیوٹن کا جو 3rd لا آف موشن ہے نا وہ غلط ہے، تو آنکھیں ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو غلط ہے، بالکل صحیح ہے، کہ کوئی تک نہیں ہے نا، اس میں ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہے، یہ آپ کا شعبہ نہیں ہے، تو بدتمیزی تو آپ نہیں کریں گے۔ اگر آپ کا بچہ ہے تو آپ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیریں گے، گال تھپتھپائیں گے، کہیں گے ہاں بیٹا تھوڑا اور پڑھنا تو سمجھ میں آئے گا۔ ماں باپ اگر کہیں گے کہ بھئی نیوٹن کا 3rd لا آف موشن جو ہے وہ غلط ہے، تو آپ کہیں گے کہ شاید آپ کو سمجھنے میں اشتباہ ہوا ہے، بدتمیزی آپ نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ بہرحال اس میں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن اگر ٹاپک ہے میٹا فزکس کا، جنت کا، جہنم کا، پل صراط کا، برزخ کا، نماز کا، روزے کا، تو مغرب کی 3 رکعت ہے، عشاء کی 4 رکعت ہے، کہا نہیں میں تو عشاء کی 6 رکعت پڑھوں گا، اس لیے کہ میری ماں کہہ رہی ہے کہ عشاء کی 6، اس کا کوئی تک نہیں ہے اس مرحلے پر۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انہوں نے خاص طور پر کہا یا قوم اتبعوا المرسلین۔ بھئی کل تک میں بڑھئی کا کام کر رہا تھا تو کارپینٹری کے لیے تھوڑی میں نے رسول سے پوچھا تھا کہ میز کیسے بناتے ہیں، میں نے رسول سے یہ تھوڑی تو سوال کیا تھا کہ کرسی کس طریقے سے تراشتے ہیں، میں نے یہ تھوڑی اسے سوال کیا تھا کہ لکڑی کی میز بنانی چاہیے یا پلاسٹک کی میز بنانی چاہیے۔ رسول نے ان چیزوں کے اندر دخل بھی نہیں دینا، مباح کہہ کر آگے بڑھ جانا ہے کہ یہ تمہارے مسائل ہیں، تم جس طرح سے بہتر سمجھو کرو۔ اگر تم کو لگتا ہے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو حرام ہے، ورنہ بیسک ہے، ٹھیک ہے، حلال ہے، اس کے بعد یہ تمہاری چوائس ہے، اسی میں تم اپنا دماغ لگاؤ، اپنا انٹلیکٹ استعمال کرو، اپنے تجربات کو استعمال کرو، بسم اللہ آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ مگر خاص وہ چیزیں، خدا ہے، خدا نہیں ہے، خدا ایک ہے، خدا 2 ہیں، خدا کی توحید ہے، ہم خدا کے رسول ہیں، خدا کا یہ پیغام ہے، نماز اس طرح سے پڑھنی ہے، روزہ اس طرح سے رکھنا ہے، حج یہاں کرنا ہے، یہ تمام تر چیزیں ہیں، اس میں ہمارے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ یا قوم اتبعوا المرسلین، کس کی اتباع کرو گے؟ اتباع کرو رسولوں کی، کہ جن کو خدا نے منزل استفاء پر فائز کر کے چنیدہ بنا کر تمہارے سامنے بطور ہادی پریزنٹ کیا ہے۔ اس میں تمہاری میری مرضی ہما شما کیا چلتا ہے؟ یعنی آپ غور کیجئے گا، میں خاص کیوں اس بات پر اتنا اصرار کر رہا ہوں۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی، یہ سورہ بقرہ کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا، خدا فرمایا ہدایت تو وہی ہے کہ جو خدا کی طرف سے ہدایت ہے، باقی تو تمہارا اسپیکولیشن ہے، باقی تو تمہارا تکا ہے، وہ تم اپنی ایکویشنز بناتے رہو تو بناتے رہو، ورنہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ یعنی ہمیں تراویح پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ مثال کوئی ہے تراویح پڑھنا چاہے بسم اللہ پڑھے، لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے، اگر آپ اس حوالے سے یا قوم اتبعوا المرسلین، اے قوم اتباع کرو رسولوں کی، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ میدان حشر میں جب پروردگار عالم کی طرف سے یہ ندا بلند ہو کہ تراویح پڑھنے والے اس طرف آ جائیں اور تراویح نہ پڑھنے والے اس طرف چلے جائیں، تو ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر محمد مصطفیٰ رسول خدا جا رہے ہوں۔ آپ نوٹ کر رہے ہیں، اتبعوا المرسلین، اتباع کرو رسولوں کی۔ پھر اس کے بعد کہ رسولوں کی، بھائی رسولوں کی کیوں اتباع کرو؟ اس لیے کہ رسول جب اس کی طرف سے آ رہے ہیں تو ہدایت وہاں سے جو آ رہی ہے وہ ان کی زبان سے ہم تک پہنچ رہی ہے۔ اتبعوا المرسلین، اتبعوا، اب اگلا سوال ہے کیوں ان کی اتباع کی جائے؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، اتباع کرو ان کی کہ جو تم سے کسی اجر کے طلبگار نہیں ہیں، یعنی ان کا اپنا کوئی انٹرسٹ دنیاوی نہیں ہے، کوئی مادی منفعت ان کی نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تم سے کوئی ٹیوشن فیس نہیں ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ ہدیے کے طلبگار نہیں ہیں، وہ تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہیں تو ہم خدا کے نمائندے، لیکن تم اگر پیسے دو گے تو ہم تم کو بتائیں گے کہ خدا نے کیا پیغام دیا ہے۔ کل سیشن ہوگا، اس سیشن میں آنا چاہو تو پہلے انٹری فیس، پھر ایڈمیشن فیس، پھر منتھلی فیس دو گے، تب ہم تم کو بتائیں گے نو دس از ناٹ دا کیس۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے تو بعض جگہوں پر ما اسألکم علیہ من اجر، ہم تم سے کسی اجر کے طلبگار نہیں، ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر تو بس اور بس ہمارے خدا کے ذمے پر ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے برادران عزیز، کل اتفاق کی بات یہ
کہ ہم کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، مولانا رضوان بیٹی، مولانا کمیل مہدوی صاحب، ہم لوگ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس طرح سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. تو آغا محسن کراتی کی بات نکلی. کیا کمال کا انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا. آغا محسن کراتی جو ایران کے بہت معروف مدرس ہیں، کمال کی بات. انہوں نے کہا کہ یہ اگر آپ غور کیجئے، ایک تو یہ ہے کہ سارے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ ما اسألکم علیہ، ہم تم سے کسی قسم کے اجر کے طلبگار نہیں ہیں. اور ایک آخری رسول ہے جو رسولوں کا سردار ہے، وہ ایک بات کہہ رہا ہے کہ قل، خدا کہلوا رہا ہے، وہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کسی چیز کا کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجر تم سے نہیں چاہتا، بس چاہتا ہوں تو اتنا کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کرو. یہی ہے نا. ذہن میں آتا ہے کہ انہوں نے تو اجر مانگ لیا. دوسری جگہ قرآن کے اندر ہی ہے کہ ما سألتکم من اجر فہو لکم، یہ بھی جو اجر میں نے مانگا ہے یہ اپنے لیے نہیں مانگا ہے، اس کا بھی بالآخر فائدہ تمہیں کو پہنچے گا. ما سألتکم من اجر فہو لکم، جو اجر میں نے تم سے مانگا ہے اس کا بھی میں بینیفیشری نہیں ہوں، میرا اجر تو جو ہے وہ خدا کے ذمے پر ہے، مگر یہ جو اجر میں نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے مانگا ہے، فہو لکم، اس کے بھی بینیفیشری تم ہو، اس کا فائدہ تم کو ہونے والا ہے. فائن. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ اجر رسالت جو پیغمبر اکرم نے مانگا ہے کیا اس کی ورت ہے؟ ذرا اندازہ کیجئے. قرآن مجید کو آپ کھول لیجئے اور پڑھتے چلے جائیے تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ اہل جنت کو کیا کیا ملے گا، خدا کیا کیا دینے والا. حوران جنت کے اندر ہے، جنت کے اندر نہریں ہیں، جنت کے اندر شہد کی نہریں ہیں، جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہیں، محلات وہاں پر ہیں، لباس ان کے حریر کے ہیں، اور کیا کیا نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں، وسعت اتنی، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضھا السماوات والارض، اتنی وسعت کہ زمین و آسمان تم دیکھ رہے ہو. کچھ اندازہ ہے، بس سمجھ لو کہ جنت بھی ایسی ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ ہر اس فرد کے لیے جو جنت کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. ذرا اندازہ کیجئے گا یہ اجر رسالت، ذرا اس کو سمجھیے تو صحیح کہ یہ ہے کیا. یہ جو ہے وہ ارض و سماوات جتنی وسعت یا اس سے بھی زیادہ وسعت رکھنے والی جنت، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے آمنوا وعملوا الصالحات، جو رسول پر ایمان لایا، اس کے لیے یہ جنت ہے. تو جو جنت کے لیے کوالیفائی کرتا جا رہا ہے اس کو اتنی وسیع جنت مل رہی ہے، ایک کو ہاں، دوسرے کو بھی ہاں، تیسرے کو بھی ہاں. یہ جتنی نہریں ہیں ان سب کو بھی ملے گی، دوسرے کو بھی ملے گی، تیسرے کو. 100 افراد جائیں گے تو 100 کو الگ الگ، 1000 ہیں تو 1000 کو الگ الگ، لاکھ ہے تو لاکھ کو الگ الگ. ذرا اس جنت کی وسعت کا آپ نے اندازہ کیا. اور یہ جنت مل رہی ہے اس وجہ سے کہ محنت ہے اس کے پیچھے محمد مصطفیٰ کی. ذرا اندازہ کیجئے کہ محمد مصطفیٰ کی حضور کی محنت کا نتیجہ ہے کہ یہ تمام کے تمام افراد جو جنتی بنیں گے، تو جنتی بنیں گے کیوں؟ کہ محنت ہے محمد مصطفیٰ کی. تو ذرا اندازہ کیجئے کہ اتنی وسیع و عریض جنت جو ہر فرد کو مل رہی ہے وہ نتیجہ ہے محنت مصطفیٰ کی. اور اس مصطفیٰ کی رسالت کا اجر یہ ہے کہ آل محمد سے مودت اور محبت اختیار کروں. آپ نے اندازہ کیا کہ یہ اجر رسالت یعنی کیا ہے؟ اور پھر پیغمبر اکرم کہتے ہیں ما سألتکم من اجر فہو لکم. یہاں پر بھی کہ ان کا اپنا کیا بیچارے کا انٹرسٹ ہے، یہ تو اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، یہ تو اسی میں ہلکان ہو رہے ہیں. اتبعوا من لا یسألکم اجرا، تو یہ مخلص ہیں اس لیے کہ یہ اپنی کسی منفعت کے طلبگار تو نہیں ہے. مگر بہت مخلص ہو، ہدایت یافتہ نہ ہو تو کیا فائدہ. وہم مہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں، مخلص بھی ہیں، اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوالیفیکیشن یہ ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں. انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ رسولوں میں سے ہیں، صراط مستقیم پر ہیں. یہ کسی قسم کے اجر کے طلبگار نہیں ہیں، وہم مہتدون، اور یہ ہدایت یافتہ بھی ہیں. اور پھر اس کے بعد وما لیا، مجھے کیا ہو گیا کہ لا اعبد الذی فطرنی، میں اس کی عبادت نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی بارگاہ میں تم سب کو پلٹایا بھی جائے گا.
وہی والی بات کہ صرف پیدا کیا ہوتا اور مرنے کے بعد سپرد لحد ہو گئے، بات ختم ہو گئی، فل اسٹاپ لگ گیا، تو پھر بابر با عشقوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ نہ کوئی واپس اٹھنا ہے، نہ کوئی حساب کتاب ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، لیکن ایسا ہی تو نہیں ہے، پیدا بھی اسی نے کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور یہ گفتگو آگے بڑھتی ہے، وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں اس کو آج کافی حد تک مکمل کرنا چاہ رہا تھا، آیت نمبر 23 تک جہاں تک بات پہنچی، بہرحال اسی سے انشاءاللہ ہم کل آگے پڑھائیں گے۔ اجر رسالت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، مانگا کیا تھا اور دیا کیا، دکھ اس بات کا، مانگا کیا تھا اور دیا کیا۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ واپس پہنچے ہیں، یہ لٹا ہوا قافلہ لے کر جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ جناب زینب نے، جن کو مدینہ کا انتظار تھا، مگر پہنچنے کے بعد کہا کہ بیٹا مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں مدینہ میں داخل ہو سکوں، تو عارضی خیمے لگائے گئے، اور سید سجاد نے بشیر سے کہا کہ بشیر جاؤ اور ہماری آمد کی اطلاع کرو، اور بشیر یہ شعر پڑھتا ہوا چلا کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، اے مدینہ کے رہنے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، قتل الحسین فدمعی مدرار، جو مدینہ کی رونق تھے وہ تو حسین تھے، وہی قتل کر دیے گئے، میری آنکھیں خون رو رہی ہیں، تم بھی میرے ساتھ گریا کو نہ ہو، تم بھی آنسو بہاؤ، وہی حسین کے جس کا جسم رہ گیا کربلا میں، اور جس کا سر نو کے نیزہ پر بلند کر کے دیار بدیار پھیرایا گیا۔ یہ بشیر کے اشعار ہیں، مرثیہ۔ اور جب بشیر نے یہ اعلان کر دیا، سنانی اسی کو کہتے ہیں نا، کسی کی موت کی اطلاع دینا، کسی کی شہادت کی اطلاع دینا، تو شہر مدینہ کے دروازے، گھروں کے دروازے کھلنے لگے اور لوگ باہر آنا شروع ہوئے۔ محلہ بنی ہاشم، آپ میں سے کتنی افراد نے اس کی زیارت کی ہے، اور جب یہ سب کے سب افراد، یعنی فاطمہ صغرا باہر آ چکی، عبداللہ ابن جعفر طیار آ چکے، محمد حنفی آ چکے، ام البنین آ چکی، سب آ گئے، اور پورا مدینہ، ہر کوئی پوچھتا ہے کہاں ہے وہ قافلہ، کہا کہ وہ باہر، شہر مدینہ کے جسٹ باہر، سید سجاد تمہارے منتظر ہیں۔ ایک عارضی کرسی لا کر رکھی گئی تھی جس پر سید سجاد بیٹھے ہوئے تھے، بیبیاں خیموں کے اندر تھیں، اور اب جب مجمع جمع ہو گیا تو سید سجاد کے ہاتھ میں رومال ہے، اور اس رومال سے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو خشک کر رہے ہیں۔ جتنے سننے والے تھے وہ سب کے سب گریہ کر رہے تھے، اور ایسے میں سید سجاد نے خطبہ دیا۔ اس خطبے کے آغاز میں سید سجاد کہتے ہیں الحمدللہ، حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے اس امتحان کے لیے ہم آل محمد کا انتخاب کیے، یہ ہے شکر پروردگار کی منزل، حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے اس امتحان کے لیے ہم آل محمد کا انتخاب کیا۔ پھر امام حسین پر ہونے والے مظالم اور مصائب کا تذکرہ کیا۔ اس کے اختتام پر سید سجاد نے وہ جملہ کہا کہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، کہ سید سجاد کہتے ہیں ارے ہم سے تو محبت کا حکم دیا گیا تھا، ہم سے تو مودت کا، محبت کا حکم دیا گیا تھا، اگر ظلم کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا تب بھی اتنے مظالم نہ ڈھائے جاتے جو حکم محبت کے بعد ہم پر ڈھائے گئے۔ مانگا کیا تھا، دیا کیا؟ کس منہ سے یہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کیسے پیغمبر اکرم کے سامنے پیش کریں گے؟ مانگا کیا تھا اور دیا کیا۔ اور اب اس موقع پر سید سجاد نے خطبہ مکمل کیا، کچھ اور باتیں ہوئیں، اور پھر اس کے بعد علماء مقاتل کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا کہ کوئی مجھے بتائے گا میری زوجہ زینب کس خیمے میں؟ کسی نے کہا کہ عبداللہ آپ کی زوجہ زینب اس خیمے کے اندر۔ تو عبداللہ اس خیمے کے اندر گئے، ایک بی بی کو دیکھا، چہرے پر نظر پڑی، نظروں کو جھکایا اور باہر نکلتے ہوئے کہنے لگے معاف کیجیے گا، کسی نے کہا تھا کہ میری زوجہ کا خیمہ ہے، کسی نے کہا تھا، ورنہ میں کبھی کسی نامحرم خاتون کے خیمے میں اس طرح سے داخل نہ ہوتا۔ اور جناب زینب نے پیچھے سے آواز دی عبداللہ آج یہ کون سا دن آ گیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو نہیں پہچان پا رہا؟ مگر عبداللہ کا قصور نہیں ہے، 1 سال کی قید کے بعد کیفیت یہ تھی کہ چہرے کے رنگ تبدیل ہو چکے تھے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، ماہ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما، قرآن مجید میں تدبر کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما۔ یہ جتنے سامعین، ناظرین، حاضرین یہاں پر ہیں، ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اعظم اللہ وجورنا وجورکم یا صاحب امر۔ السلام علیک یا مولا یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر الأحد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اخیک ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین جمیع شہداء کربلا واسران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا غریب الغربا، السلام علیک یا مولا یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا۔ السلام علیک یا فاطمہ معصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا حجت اللہ یا مولانا یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان۔ السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا کعبۃ الایمان، السلام علیک یا امام انس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات۔